ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر اپنے بے پناہ احسانات کیے، مجھ کو اور آپ کو ذی الحجہ کے یہ عظیم جن کی نیکی بڑی عظیم نیکی ہے، یہ عظیم دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو صحت عافیت ایمان کی حالت میں نصیب فرمائے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اس کائنات کی سب سے عظیم تعلیمات وہ ہمیں عطا فرمائیں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم برکتوں والے دنیا اور آخرت کی سعادت والا جو دین ہے اس کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرما لے اور ان 10 دنوں کو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دنیا کے دکھ پریشانی غم اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے، اور ماشاءاللہ جیسے اس مسجد میں ان دنوں میں ایک اچھی مثبت تبدیلی نیکی کا شوق دیکھنے میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ فجر ہمیں اس کی قسم ہے، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم ہے۔ 10 ذی الحجہ عید کا دن اور 9 ذی الحجہ عرفہ کا جو دن ہے ہمیں اس کی قسم ہے، اور رات کی جو رات سفر کرتی ہے اور انسان اندھیروں سے پھر اجالے میں آ جاتے ہیں، اس رات کی قسم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اگر انسان کے پاس
عقل اور شعور ہو۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ پورے سال کے دنوں میں افضل دن ہیں، اس لیے جیسے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والے، جن دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کا عرفے کا جو دن ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ اس کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس دن ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن ہم نے 4 مہینوں کو عظمت عطا کر دی، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور اس کا ایک دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ حج کے مہینوں کا بھی ایک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ صحابہ کرام سے جو اس کی تفسیر آئی ہے کہ وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں یہ حج کے دن ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے جس کی عظمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے، بلکہ 9 ذی الحجہ کا دن وہ دن ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ سے بھی قسم اٹھائی ہے۔ یہ دن بڑا عظیم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہا مسلمانوں کے خلیفہ، قرآن مجید کی ایک عظیم آیت جو قرآن مجید میں موجود ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو اس آیت کے اندر جو عظیم خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، اگر وہ خوشخبری ہم کو مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا وہ کون سا دن ہے اور وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں تمہیں اتنی حسرت ہے کہ کاش کہ یہ آیت ہماری شریعت میں نازل ہوئی ہوتی اور ہم اس آیت کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو اس یہودی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین جو ہے وہ تمہارے لیے جو پسند کیا ہے اس دین کو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ بھائیو، یہ کتنی عظیم آیت ہے اور اس کے اندر کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ، آسمانوں سے وحی کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا، یہ سارا نبوت کا سلسلہ اسی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن رسالتیں اور انبیاء پر وحی آنے کے جو سلسلے ہیں اس کا اختتام اسی 9 ذی الحجہ کو ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس یہودی کی یہ بات سنی تو فرمایا، بخاری شریف کے لفظ ہیں، مجھے یاد ہے یہ آیت کب نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور جمعہ کا دن تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم آیت کو نازل کیا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسانیت کے لیے دین کے مکمل ہونے کا پیغام دیا تھا، تم ایک عید کی بات کرتے ہو۔ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک 9 ذی الحجہ یہ مسلمانوں کا حج اور عید کا دن ہے، اور دوسرا جمعۃ المبارک کا وہ عظیم دن، اس دن میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ ہماری دوہری عید کے دن میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو بھائیو 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس اعتبار سے بھی شکر کا دن ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کا دن ہے، اللہ کے دربار میں سجدے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن میں اللہ احکم الحاکمین نے انسانیت کی کامیابی کے لیے، وہ انسان کی دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت میں جنت سے سرفرازی ہو، اس کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ کے دن کی تھی، اور یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یہ عرفے کا دن، اس کے ایک دن کا روزہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ بھائیو انسان کی زندگی کے 2 سالوں کا کفارہ ہے، ایک جو سال گزر چکا ہے اور ایک جو آنے والا سال ہے اس کے گناہوں کی معافی کا یہ ایک دن کا روزہ ذریعہ ہے۔ کتنا عظیم روزہ ہوگا یہ عرفہ کے دن کا روزہ کہ انسان کے 2 سال کے گناہ ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور کس قدر خوش قسمت ہے وہ انسان جسے اس دن کا روزہ ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھنے کی جس انسان کو توفیق مل گئی۔ اور بھائیو ذرا سوچیں کتنا بڑا نقصان کر لیا اس انسان نے کہ جس کا اس دن کا روزہ رہ گیا، اپنے 2 سال کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اس نے اپنے لیے باقی رکھ لیا، ورنہ ایک دن کے روزے کے ذریعے اس انسان کے 2 سال کے گناہ معاف ہو سکتے تھے۔ بھائیو اس دن کا روزہ خود بھی رکھیں، بیوی بچوں کو بھی رکھوائیں، اور دوست احباب کو بھی اس دن کے روزے کی ترغیب دیں۔ اور یہ ذی الحجہ کا دن، ان 10 دنوں 9 ذی الحجہ کا یہ دن ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه العشر، ان 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ کو اور دن کی عبادت محبوب نہیں ہے۔ بھائیو آدھے دن گزر گئے، آدھے دن باقی ہیں، ان دنوں کی قدر کر لیں۔ یہ جو 5 دن باقی رہ گئے ہیں ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا لیں، اور خاص طور پہ 9 اور 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے ان دونوں دنوں میں ایک ایمان والے کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ انسان کو قیمتی سمجھ کے گزارنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین انداز سے عبادت کرنی چاہیے کہ یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا
وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی جو دعا ہے وہ سب سے بہترین دعا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ہونٹوں سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے دربار میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے، اس انسان کو چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین دعا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مجھ سے پہلے کسی نبی نے دعا کی ہو، اور وہ سب سے افضل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بھائیو، یہ 9 ذی الحجہ کا دن وہ عظیم دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، پورے سال میں اور کسی دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ میری اور آپ کی پیاری ماں سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ عرفہ کے دن سے بڑھ کے اور کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ بھائیو، کیا ہی خوش قسمتی میری اور آپ کی کہ اس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے جہنم کی آزادی لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، قرآن مجید کی تلاوتیں کریں، سجدوں میں گر کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ آج کے دن تو سب سے زیادہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، یا اللہ کوتاہیاں ہو گئی ہے، دنیا کی رنگینی میں کھو کے یا اللہ میں تجھ کو بھول گیا تھا، یا اللہ میں نے گناہ بہت کر لیے، رات کی تاریکی میں بھی میں نے گناہ کیے، دن کے اجالے میں بھی میں گناہ کرتا رہا، دوستوں کی محفل میں بھی، تنہائیوں میں بھی، یا اللہ آج مجھے میرے گناہ معاف کر دے۔ اور یقین مانیے بھائیو، اس دن کی نہ دعا رد ہوتی ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں پہ بہت زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ اس 9 ذی الحجہ کے دن طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے، ان آنکھوں سے آنسو بہا کے، لوگوں کی خدمت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کے عظیم کلام کی تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے جہنم سے آزادی کو حاصل کر لیں۔ بہت عظیم دن ہے، اس دن کی عظمت کا ہم کو احساس نہیں، ورنہ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، سارا دن مسجد میں بیٹھ کے جو حج کے لیے نہیں پہنچ سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بھائیو، 2 دن ہو سکتا ہے کہ یہ 2 دن میری اور آپ کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں، دنیا میں رزق حلال، وسیع روزی، بابرکت روزی کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ 2 دن بڑے قیمتی ہیں، ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ فیصل آباد کے کاروباری ذہن رکھنے والے بھائیوں، ہم کہتے ہیں یہ پیک کا سیزن ہے، اللہ کی قسم یہ 9 اور 10 ذی الحجہ سے بڑا پیک کا اور کوئی سیزن نہیں ہوتا۔ آئیے ان کو قیمتی بنائیے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ
فرشتوں پر ان انسانوں کے ذریعے فخر کرتے ہیں۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یباہی بہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی 9 ذی الحجہ کو فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی، علماء کرام نے جو بات لکھی ہے یہ فرماتے ہیں یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ زمین میں قتل و غارت کرے گا، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، لیکن دیکھو فرشتوں، آج پوری روئے زمین میں میری توحید کے ترانے پڑھنے والے، میری تکبیرات بلند کرنے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی صدائیں پوری زمین سے آ رہی ہیں۔ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا، لیکن دیکھو یہ کیسے میری عبادت کر رہا۔ بھائیو، یہ 9 ذی الحجہ کا دن وہ دن ہے جس دن میں تکبیرات مقیدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تکبیرات بھائیو 2 طرح کی ہیں، ایک عمومی تکبیرات جو ہر وقت ہر لمحے کہی جاتی ہیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا آغاز 1 ذی الحجہ سے ہو جاتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں 1 ذی الحجہ سے بازاروں میں جاتے اور جا کر تکبیرات کو پڑھتے، اور مکہ المکرمہ کی ساری فضا ان 10 دنوں میں اللہ کی تکبیرات سے گونج رہی ہوتی تھی، اور دوسری تکبیرات خاص طور پر نمازوں کے بعد کی جو تکبیرات ہیں انہیں تکبیرات مقیدہ کہتے ہیں۔ خاص تکبیرات ان کا آغاز امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن فجر کی نماز سے ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں صحابہ سے آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کو مغرب تک نمازوں کے بعد جو ہے وہ تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔ بھائیو، یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ حج کا وہ عظیم دن ہے کہ جس دن کی عبادت کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت اور حج کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کی رونقیں اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ بحال فرما دے، اور اس عظیم گھر کے چکر لگانے کی، طواف کرنے کی، صفا مروہ کی سعی کرنے کی، مینا، مزدلفہ اور عرفات جیسے عظیم میدانوں میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے دے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جانے کا نام ہے۔ آئیے بھائیو، اس عظیم دن کی ہم قدر کریں، اور 9 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، روزہ رکھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، دعائیں کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے دنیا اور آخرت کی سعادت اور بلائی کو حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان دنوں کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائیو، جو 10 ذی الحجہ کا عید کا دن ہے، بڑا ہی عظیم دن ہے۔ اس دن کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ سے قسم اٹھائی ہے، اور سال کے پورے دنوں میں سے جو افضل ترین دن ہے وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے عظیم دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل دن ہے، سب سے بڑی عظمت والا دن ہے، سب سے زیادہ جس دن کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، یوم النحر، وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے آ کر سوال کیا کہ یوم عرفہ کی فضیلتیں بھی احادیث میں بہت زیادہ آئی ہیں، اور 10 ذی الحجہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اس دن کی بھی فضیلتیں احادیث میں بہت آئی ہیں، آپ کے علم کے مطابق عرفہ کا دن زیادہ افضل ہے یا کہ قربانی کا دن؟ تو کہنے لگے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے مجھ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو عید کا دن ہے یہ عرفہ سے اور پورے سال کے دنوں سے افضل دن ہے۔ آئیے بھائیو، وہ دن جس دن کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ دن جس کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا عظمت والا ہے، اس بارے میں ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ یہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے یہ ہم کیسے گزارتے ہیں؟ کچھ تو وہ پیارے ایمان والے جن پہ اللہ کی رحمتیں ہیں وہ بھائی ہیں جو اس دن اللہ کی قربانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس دن قربانی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وہ عظیم عبادت قربانی کرتے ہیں، فجر کی نماز بر وقت ادا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس دن کی نمازوں کی پابندی کرنے والے، اس دن دیگر دنوں سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، اس دن تکبیرات دیگر دنوں سے زیادہ پڑھنے والے، عید کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا عظیم دن سمجھنے والے اور پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے والے، یقینی بات ہے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم رحمت کے حقدار ہیں، جنہوں نے دنوں میں سے سب سے افضل دن یوم النحر، عید کے دن اللہ کی عبادت کی ہے۔ جیسے بھائیو، راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی عبادت ہم میں سے ہر ایک کا شوق ہوتا ہے، ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان والوں کو چاہیے کہ 10 ذی الحجہ کو عید کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ اس دن بھی نہیں چھوڑتے، وہ دن جو اس زمین پہ سب سے افضل دن ہے اس دن بھی گناہ کو ترک نہیں کرتے۔ بہت سارے بھائی اس دن اپنی داڑھی کو منڈوا کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان 10 دنوں کی عبادت کا صلہ بھائیو اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں لیا جا سکتا۔ اور کئی خواتین اپنے آپ کو
وہ شرم و حیا کی چادر میں اوڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے عید کی نماز کے لیے جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول کر کے ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی سعادت اور نجات کا اس عمل کو ذریعہ بنا دے۔ اور بھائیو، ادھر بڑا خوف ہے، اگر عورت شرم و حیا کی چادر نہ اوڑھے اور اس دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گھر سے چلی جائے تو یہ دن اللہ کی بھائیو نافرمانی کا دن نہیں، یہ وہ دن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ھذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ مکہ المکرمہ کے اندر عبادت کی جاتی ہے۔ حج کے بڑے بڑے جو ارکان ہیں، حج کے اکثر عمل جو ہیں اسی 10 ذی الحجہ کو عید کے دن جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس دن پہلا کام مینا میں کینکریاں ماری جاتی ہیں، پھر مینا میں اور مکہ میں قربانی کی جاتی ہے، پھر تیسری عبادت اپنے سر کے بال اللہ کو راضی کرنے کے لیے منڈوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ یہ وہ 5 حج کے عظیم اعمال ہیں، بلکہ حج کے اکثر عمل جو ہیں وہ اسی 10 ذی الحجہ کو عید کے دن ہوتے ہیں، اور اس دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر کا دن قرار دیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ راضی کیا جاتا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے بھائیو، اس دن بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کے 2 دن ہیں، ان دنوں میں خوشی مناتے ہیں، ان دنوں میں لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما یومین خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ ان 2 خوشی کے دنوں میں کے بدلے میں جو یہ یہودی مدینہ المنورہ میں خوشی کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 بڑے ہی خیر والے، عظمت والے خوشی کے 2 دن عطا کر دیے ہیں۔ وہ عید الفطر کا دن ہے، وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ اس دن مسلمانوں کے اندر خوشی کو بانٹنا، دلوں کے اندر پیار کو پیدا کرنا، نفرت کی دیواروں کو گرانا، خاندانوں کو جوڑنا، اور مسلمانوں کے بارے میں دلوں میں اچھے جذبات، اور معاشرے کے جو فقر زدہ لوگ ہیں، بیوہ اور یتیم ہے، مسکین ہے، جو بے سہارا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی کو لے کے آنا، یہ اس دن کی عظمت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ نہ ہو بھائیو کہ میرے اور آپ کے گھر میں تو کئی لاکھ کی قربانیاں ہوں، اور اس کا جو سب سے اچھا گوشت ہے وہ ہمارے گھروں میں رہ جائے، اور غریبوں کا ہم خیال نہ رکھیں۔ نہیں بھائیو، اس دن غریب کے چہرے کی خوشی ہو سکتا ہے اس کی ایک لمحے کی دعا اس عظیم دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے میری اور آپ کی ساری زندگی کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، قربانی کے جانور دیے اور کہا کہ اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ ایسا نہ ہو بہت سارے بھائی گھر کی قربانی وہ بکرے کی اور گوشت تقسیم کرنے کے لیے گائے یا بھینس کی قربانی میں حصہ نہیں۔ بھائیو، یہ دن کنجوسی کا دن نہیں ہے،
یہ خوشی کا دن ہے، یہ سخاوت کا دن ہے، یہ مسلمانوں کو راضی کرنے کا دن ہے۔ خوشی کے ساتھ اس عمل کو کیجئے۔ کسی نے سلف میں سے جانور ذبح کیا اور سارا جانور جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا، صرف ایک ران جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لی۔ تو خادمہ نے کہا سارا گوشت جو ہے وہ چلا گیا، صرف ایک ران بچ گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس ران کے علاوہ سارا گوشت بچ گیا ہے، جو فقراء میں چلا گیا ہے وہ بڑا عظیم گوشت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کے اندر اچھا گوشت نہیں ہونا چاہیے، نہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے حج کے موقع پہ، اور پورے مسلمانوں کے درمیان اس گوشت کو تقسیم کیا اور فرمایا کہ ہر جانور کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو لو اور اس کو ہنڈیا کے اندر ڈال کے اس گوشت کو پکاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قربانی کے جانوروں کے گوشت کو ایک ہنڈیا میں ڈال کے پکوا کے وہ اس گوشت کو کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اس دن بہترین کھانے کا اہتمام کیجئے۔ یہ سارا عبادت ہے، یہ وہ عظیم دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن خوشی کو بھی ہمارے لیے عبادت بنا دیا ہے۔ اور بھائیوں، ساتھ ساتھ اگر ہمارے گھروں میں کوئی تعلقات کشیدہ ہیں، بھائی کی بھائی سے رنجش ہے، یہ عید کا دن ان رنجشوں کو ختم کرنے کا دن ہے۔ بھائی کے گھر جائیے اور جا کر اس سے کہیے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اپنے بھائی سے مانگی ہوئی یہ معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہو جائے کہ وہ عید حقیقت میں آپ کی عید بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کر دے۔ اگر معاشرے میں آپ کے علم میں ہو کہ کسی دو افراد کے تعلقات کشیدہ ہوں تو ان کے درمیان یہ جو عید کا دن ہے، یہ صلح کا دن ہے، یہ محبتیں بانٹنے کا دن ہے، یہ نفرتیں ختم کرنے کا دن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کا دن ہے۔ اور یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اپنے ان غریب بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اس وقت پوری دنیا میں ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ کم از کم ان خوشی کے لمحات میں کوئی ایک لمحہ ایسا بھائیوں ہونا چاہیے، میں اور آپ کچھ نہ کر سکے تو دستے دعا بلند کر کے اپنے فلسطین، کشمیر کے اور دیگر جو مظلوم بھائی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں کہ یا اللہ ان پر بھی جو ہے وہ آزادی کی نعمت جو ہے انہیں بھی عطا فرما دے۔ اور اس دن بھائیوں قربانی کے گوشت سے کھانے کے آغاز کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا ان نصلی، ہم اس دن کا آغاز وہ عید کی نماز سے کریں گے، یعنی کہ اس دن قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان 2 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائیو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس پیاری مسجد میں 9 ذی الحجہ منگل کے دن سحری اور افطاری کا بہترین اہتمام کیا گیا ہے۔ تندوری پراٹھے اور خوبصورت گوشت، اس کا سالن، اور رات کو پلاؤ سے افطاری، بہترین سحری اور افطاری کا آپ کی اس مسجد میں اہتمام بھائیوں نے کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھائی یہ اہتمام کر رہے ہیں ان کی عبادت کو بھی قبول فرمائے، اور مجھ کو اور آپ کو بھی اس دن اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بھائی مسجد میں آئیں اور سحری بھی کریں اور افطاری بھی کریں۔
ہو سکتا ہے ہمارے اس اجتماعی عبادت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے علاقے کے مسلمانوں کو معاف کر دے اور ان پہ اپنی رحمتیں کر دیں۔ اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کو عید کے دن نماز عید 6 بجے اتحاد پارک میں ادا کی جائے گی۔ وقت کی پابندی کریں، بر وقت آ جائیں، پہلے آ کے کوشش کریں کہ تکبیرات وغیرہ پڑھیں۔ قربانی کی کھالیں جامعہ سلفیہ کے لیے اسی مسجد میں اکٹھی کی جائیں گی۔ بھائیو، وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار ان دینی مدارس کا ہے۔ اور یقین جانیے اس دنیا میں سب سے بہترین کھانا، بہترین سحری اور افطاری، بہترین صدقہ جاریہ وہ دین کے طلباء کی خدمت کرنا ہے۔ سب سے بہترین انسان کے پیسے وہ ان دینی مدارس پہ جو خرچ ہوتے ہیں وہ ہیں، اور ہمیں شاید اس کا احساس نہ ہو۔ یہ مدارس اس وقت اسلام کی بقا کی بھی اور اسلامی شعور جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھائیو، مدارس کے دست و بازو بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بقا میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ بہت خوبصورت طریقہ کار ہے جو آپ کی مسجد کے اندر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ قربانی کی کھالیں ہماری جماعت کے نامور ادارہ جامعہ سلفیہ، جسے ام المدارس کہا جاتا ہے، کہ اہل حدیث مدارس کی ماں، اور حقیقی معنی میں یہ مدرسہ ایسا ہی ہے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے آپ کے شہر میں اتنا عظیم مدرسہ موجود ہے، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیجئے۔ ہر بھائی کوشش کرے کہ خود جو ہے وہ قربانی کی کھالیں جو ہے وہ مسجد کے اندر آ کر جمع کروائیں، اور کوشش کیا کرے پورے سال میں مدارس کے ساتھ تعاون ضرور کیا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان ساری عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ ایک بھائی نے کہا میری بیوی بیمار ہیں، دیگر بھائیوں نے بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ جو والدین قبر میں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اور جو والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ آپ کے دلوں میں جو بھی نیک تمنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔